الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر شرح ہم روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور آج جس حدیث کو ہم اس درس کا موضوع بنائیں گے وہ حدیث نمبر 18 ہے، جس میں تقوی اور حسن اخلاق کے پہلو کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عن ابی ذر جندب بن جنادۃ الغفاری وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی وقال حدیث حسن وفی بعض النسخ حسن صحیح۔ جناب ابو ذر اور معاذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو جس جگہ بھی رہو، برائی کے بعد نیکی کر لو، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور انہوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور بعض نسخوں کے مطابق حسن صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں حسن اخلاق کا بھی ذکر ہے، تقوی کا بھی ذکر ہے۔ یہ حدیث بھی ایک عظیم حدیث ہے جس کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو حقوق اللہ جو اللہ رب العالمین کے حق ہیں ان کا ذکر ہے، اور دوسرا جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کا بھی ذکر ہے، اور تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق کا بھی کہا گیا ہے، اور تقوی کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے اور اخلاق کا تعلق اس کے بندوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کے حق کا ادا کرنے کے لیے کہا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اور بیچ میں اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ان دونوں حقوق میں ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کا ذکر بھی اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کر دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے اور عذاب الہی کے مابین بچاؤ کا سامان کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور تقوی آئے گا کیسے؟ کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے ان کو ہم کرتے رہیں، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا اس سے ہم رک جائیں، تو یہی سمجھو کہ تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تقوی کا حکم ہم سے پہلے لوگوں کو بھی دیا اور ہمیں بھی یہ حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ النساء کی آیت نمبر 131 کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے آپ کو یہ وصیت کی کہ جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کو بھی، اور آپ کو بھی یہ وصیت کی کہ اللہ رب العالمین سے آپ ڈرتے رہیں۔ اور ایک اور جگہ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ اور صحابہ کرام، سلف صالحین ہمیشہ اپنے وعظ و نصیحت میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور تقوی اختیار کرنا، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو تقوی کی وصیت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ڈر کی وصیت کرتے ہیں۔ اور تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ کی نگرانی کا احساس ہر جگہ ہو، خلوت میں بھی ہو، جلوت میں بھی ہو، ہر جگہ اللہ کا خوف مطلوب ہے۔
اور جہاں لوگوں کی نظر پڑے وہاں بھی تقوی مطلوب ہے، جہاں لوگوں سے آدمی چھپا ہوا ہے وہاں بھی ہمیں تقوی کی ضرورت ہے۔ اور آدمی جس جگہ بھی ہو، وہ عام جگہ ہو یا کوئی مخفی جگہ ہو، اللہ سے آدمی ڈرتا رہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تقوی ہر کامیابی کی کنجی ہے۔ آدمی اللہ کے ساتھ رشتہ و تعلق مضبوط کر لے تو لوگوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے تو لوگ بھی اس آدمی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تقوی کی اہمیت بہت ضروری ہے اور تقوی کو اپنانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تنہائی میں اللہ کی نگرانی کا ڈر آدمی کو رکھنا چاہیے۔ اور اگر تنہائی میں آدمی اکیلے پن میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے یہ ڈر، تو سمجھو کہ آدمی کا دل بیمار ہو گیا ہے۔ اور اس لیے قرآن کریم نے اس کو منافقین کی صفت قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں سے اپنے معاملات کو چھپاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے معاملات کو وہ نہیں چھپاتے ہیں، جبکہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سارے کائنات کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کوئی ذرہ اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن کبھی انسان تقوی میں کوتاہی کر سکتا ہے، اور اسی لیے حدیث میں اس درمیان والے ٹکڑے میں اس کے ازالے کا علاج بتایا گیا ہے کہ گناہ اگر آپ سے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نیکی کر لو، اور یہ نیکی جو ہے یہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ اور نیکی سے مراد یہاں توبہ بھی ہو سکتی ہے، اور توبہ کیونکہ سب سے بڑا ذریعہ ہے گناہوں کے مٹانے کا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں سورہ ہود کی ایک آیت نمبر 114 کے اندر فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو بلائیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے اگر غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور نیکیوں کا کام کرنا چاہیے۔ نیکیاں یہ گناہوں کو مٹا دیں گی۔ کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو کرنے سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے؟ ان میں سے 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے، اور اسی طریقے سے روزے کا اہتمام ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، حج اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ ان چیزوں سے جو ہیں وہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز وہ حقوق العباد میں انسان اچھا رہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حیوانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ہر مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھے، عفو درگزر کا معاملہ کرے، مصیبتوں میں ان کے ساتھ کام آئے، اور اگر وہ تنگی میں ہے تو ان کی امداد کرے۔ اور یہ سارے کے سارے اعمال جو میں نے ذکر کیے ہیں یہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہیں۔ لیکن جن نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں وہ صغیرہ مراد ہیں۔ اگر کبیرہ کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور توبہ ہی سے وہ گناہ معاف ہوگا۔ اس حدیث میں گویا کہ اچھے اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور حسن اخلاق یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے ہر آدمی کے ساتھ اس کی شان شیان جو ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرے آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ آدمی دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ ناپسند کرے، اور ہر ایک کے ساتھ آدمی جو ہے وہ بلائی اور عفو درگزر کا معاملہ کرے، سخاوت کا معاملہ کرے، فیاضی کا معاملہ کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، اور اگر کوئی کسی سے ملے تو اچھے طریقے سے ملے، اچھے چہرے کے ساتھ ملے، مسکرا کر ان کے ساتھ ملے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے، ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حسن اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ باری ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، وہ بھی ترمذی کی ہے، کہ حسن اخلاق والے لوگ قیامت کے دن آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس کے اخلاق کامل ہیں ان کا گویا کہ ایمان بھی جو ہے وہ کامل ہے۔ اور بسا اوقات حدیث میں آتا ہے کہ جو کچھ لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کی بنسبت ان سے زیادہ اجر میں وہ لوگ بڑھ جاتے ہیں کہ جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت کا مفہوم ہے۔ تو حسن اخلاق آئے گا کیسے؟ وہ آئے گا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ یہ آج کی حدیث کا مختصر جو ہے وہ درس تھا اور مختصر وضاحت تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.